اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست احباب، میرے بزرگ، میری ماں بہنیں اور میرے بھائی سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کی سب کی پریشانی، سب کے دکھ درد تکلیف سب کے اللہ پاک دور کرے، اور جو بیمار حال ہیں، جو بھی پریشان حال ہیں، جن کی مشکلات ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانی دور کرے، سب کی مشکلات دور کرے، اور جو بیمار حال ہیں ان کو صحت یاب کرے، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہم لوگ ڈیلی آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، جو کہ جیسے کہ کلکس ٹی وی جو ہمارا چینل ہے، اور جو ہمارے پروگرام کا نام ہے مائی آئیڈینٹی از پاکستان، اور جس پلیٹ فارم پہ ہم لوگ آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، خود مختار کراچی با اختیار پاکستان۔ دوستو ڈیلی روز ہم لوگ آپ لوگوں سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت سارے ٹاپکس کو لے کے، بہت سارے معاملات کو لے کے ہم لوگ آپ کے ساتھ اجاگر ہوتے ہیں، اور چیزیں اور بہت سارے جو درپیش معاملات ہیں کراچی شہر کو لے کے اور پاکستان کے اندر، اس سے ڈیلی آپ کے روز میں کہتا ہوں بجلی، گیس اور پانی کا جو ہمارا نظام ہے واٹر اینڈ سیوریج کا، کہ وہ جو ہے اس کے اندر کوئی نہیں، اور اللہ ہی عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کی ذات جانتے ہیں کہ اس کے اندر یا کون اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا، کیوں یہ لوگ نہیں چاہ رہے کہ جو ہے کراچی اور پاکستان کی عوام کے مسائل جو ہیں وہ دور ہوں اور جائے۔ اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کیا معلوم ہو، کیا معاملات ہیں، کیا بات ہیں، جن لوگوں نے اس چیز کو بڑھاوا دیا ہوا ہے اور اس چیز کے اوپر کوئی نظر ثانی نہیں کی جا رہی۔ تو یہ تو ہمارے بنیادی مسائل ہیں دوستو۔ کل جیسے ایک مولانا عادل صاحب کے ساتھ ایک مطلب شہید کیا گیا ان کو ڈگ روڈ کے اندر، ہم نے کچھ ریسنٹ ویڈیو میں 2 ہفتے پہلے ویڈیو کے اندر، اور 2 ہفتے سے ہم لوگ تقریباً کیا کہ ہمارے شہر کے اندر جو ہے وہ لاسانی فسادات، فرقہ واریت کا جو ہے عروج جنم لے رہا ہے، اور اس کے اوپر ہماری اعلیٰ جسٹس آف پاکستان اور مطلب مختلف جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہماری ایجنسیز ہیں، وہ ان پہ کوئی امپلیمنٹ کریں، ان کے اوپر نظر ثانی کریں۔ تو ہم لوگ ڈیلی روز یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اور کل دیکھ لیں جو ثانیہ آیا ہے شارع فیصل، جو مولانا صاحب جو تھے، یہ جو ہے جامعہ فاروقیہ کے مولوی تھے اور عالم دین تھے یہ ہمارے، اور یہ ملیشیا کے اندر یونیورسٹی بھی تھے، اور وہاں کے جو ہے وہاں پہ ایک مطلب انہوں نے ایک اچھا جو ہے ایک مطلب شروعات کی تھی ملیشیا کی یونیورسٹی کے اندر، ملیشیا اور کینیڈا اور ملیشیا کے اندر جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ یونیورسٹیوں کے اندر ایک اچھی دین اور دین کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہمارے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو اس چیز کے پیچھے جو ہے مطلب کل جو ثانیہ ہوا ہے، مطلب ابھی بھی کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا، ہمارے ادارے لگے ہوئے ہیں۔ راجہ عمر خطاب صاحب کل رات حادثہ پیش آیا ہے، وہیں اور ان کو جو ہے عنقریب ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ تو یہ ہماری جو ہے فورسز کی کاوش ہے کہ جنہوں نے جو ہے مطلب ایک تیزی دکھائی ہے، ایک پھرتی دکھائی ہے، انشاءاللہ کہ اس کے پیچھے جو مجرم ہیں وہ اپنے کیف کردار تک پہنچیں گے۔ اللہ نے میرے چاہت ایسا ہے، اور اس چیز کو ہم لوگوں نے آپ سے بہت پہلے شیئر کیا تھا، اور کل کے کچھ معاملات ایسے بھی چل رہے ہیں کہ جیسے شیخ رشید صاحب نے کل ہی کے ایک بیان میں جو ہمارے تبلیغی جماعت کے جو سربراہ ہیں، وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریلی نکالیں گے کراچی سے لے کے چترال تک، اور دوسری جماعتیں بھی ہیں، دیگر پارٹیاں بھی ہیں جو بولتے ہیں ہم لے کے پنجاب تک یا اسلام آباد تک ہم ریلیاں نکالیں گے۔ تو ان کے حوالے سے جو ہے شیخ رشید صاحب نے جو پیشن گوئی کی ہے کہ انٹرنل جو ہمارے جو ملک کے اندر خطرات جو بھی اس ٹائم پہ موجود ہیں،
اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ریلیوں کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ریلیوں کے اندر جو ہے بہت سارے مطلب کوئی بھی جرائم پیشہ افراد گھس کے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بھی میں یہی چاہوں گا کہ خدا را اپنی عوام سے، جو ہماری عوام جو ریلیوں کے اندر اور جو جلسوں کے اندر جاتے ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا کہ خدا را ان چیزوں سے اوائڈ کریں، کیونکہ پاکستان ابھی اس اسٹیج پہ کھڑا ہے، اس دورائے پہ کھڑا ہوا ہے کہ یہاں پر لاسانیت فرقہ واریت کو عروج دیا جا رہا ہے، جنم دیا جا رہا ہے، جس کا جیتا جاگتی جس کی مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے کل جو حادثہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، کل جو حادثہ ہوا ہے، کل جو ثانیہ ٹھہرا ہے، اس کے حوالے سے بھی اور مذمت کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی مطلب ہمارے دین اور اسلام کے جو ہمارے علماء کو جو ختم کیا جا رہا ہے، یہ مطلب بہت زیادتی ہے، اور جو کہ ہیں ان کو ان کے کیفے کردار تک پہنچایا جائے، کیونکہ اس کے اندر علامہ ہو گئے، علماء دین ہو گئے، جو ہمارے جتنے بھی دین اسلام کے جو عالم ہیں اور مفتی ہیں، جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جن کے ساتھ یہ وارداتیں اور اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں، ہم اپنی اعلیٰ حکم سے اور اعلیٰ قیادت سے اس چیز کے اوپر جو ہے کہیں گے کہ خدا را ان کے اوپر نوٹس لیں، اور جو اس طرح کے کرائم پیشہ جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کا خاتمہ کریں، تاکہ یہ جو ہیں جو ابھی کیونکہ یہ اس جگہ پر ہوا ہے جہاں پر ہمارے اہل تشیع بھائیوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے بڑھاوا دیا ہے اس چیز کو، اور جو ہے نا یہ چیز ظاہر کی ہے، یہ لاسانی اور فرقہ واریت کی طرف اس کا رخ انہوں نے موڑا ہے۔ لیکن میں اپنی عوام سے، اپنے بہن سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے دوستوں سے اپیل کروں گا کہ خدا جو ہیں صبر سے کام لیجئے گا، اور یہ جو بھی فرقہ واریت کا بیج بویا جا رہا ہے اس کو سمجھیے گا، کیونکہ یہ سازش کے تحت جو ہے اقدام ہوا ہے، اس کے بغیر بھی نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ مولانا صاحب جو تھے، مولانا عادل مرحوم صاحب جو تھے، وہ جا رہے تھے کورنگی کے اندر، دارالعلوم کے اندر جا رہے تھے وہ، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ وہ روٹ وہیں سے نکلتا ہے، کیونکہ میں نے بھی کریم عمر میں جیسا آپ لوگوں کو بتایا تھا گاڑی چلائی ہے، تو میں نے کراچی کے ہر روٹس کو میں جانتا ہوں، پنجاب تک میں گیا ہوں، پورا پاکستان میں گھوما ہوں الحمدللہ اپنی گاڑی کے اندر، تو میں نے مطلب کافی روٹس دیکھے ہیں، روٹ ہی نکلتے ہیں۔ تو بس دوستو، بہت افسوس کا مقام ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کراچی کو جس دورائے پہ یہ لوگ لا کے کھڑا کر رہے ہیں، اب اس میں کون انوالو ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانا، کسی کی طرف نہ ہی کوئی تنقید کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی اشارہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ اللہ نے چاہا میرا انشاءاللہ اللہ پاک ان کی پکڑ کرے گا ضرور، اور یہ اللہ کی گرفت میں ضرور آئیں گے، اور جو ہمارے ادارے ہیں، ہماری جو ایجنسیز ہیں، ان کی نظر پاکستان پہ ہے، جیسے کہ ابھی ریسنٹ جو ہے کچھ دنوں پہلے خان صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ کہا تھا کہ بھائی انڈیا جو ہے وہ سازشیں کر رہا ہے پاکستان فرقہ واریت اور لاسانیت کے اوپر، جو ہے وہ پھڈے فساد کروانا پاکستان کے اندر، شروع سے انڈیا کا پروپیگنڈا ہے۔ تو اس کے بعد کافی کام کیا، اسلام آباد کے اندر جو ہے 2 کرمنل پکڑے بھی جو اس چیز کو انجام دینے والے تھے، اور ان کے کیفے کردار تک پہنچایا ہے ایجنسیز نے۔ تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی ایجنسیز کو، اپنی فورسز کو، اپنی پولیس کو، کہ جب تک یہ ہے تو انشاءاللہ پاکستان کا جو ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جب تک ہماری آرمی ہے انشاءاللہ پاکستان کا جو ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کل باجوہ صاحب نے بھی بڑا اچھا بیان دیا ہے، بہت اچھا، میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اپنے دین سے میں کہوں گا کہ جو ہمارے دین اسلام کو، جو ہمارے مذہب کو پاکستان کے اندر ختم کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی کریں، اور آج میں چاہوں گا کہ شیخ صاحب اس کو کنٹینیو کریں، جزاک اللہ خیر۔ سامنے میں آپ کے اس بات سے آغاز کروں گا کہ ابھی جو ہمارے شہر میں کل جو ہمارے علماء اکرام کے ساتھ جو حادثہ ہوا، انہیں شہید کیا گیا، ہم اس حوالے سے جو اپنا تجزیہ، اپنے معاملات جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری رائے جو ہم عوام کو بتا رہے ہیں، پچھلے تقریباً 10 دن سے ہم اسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں
خاص کر کراچی میں فرقہ واریت کی جنگ چھیڑی جا رہی ہے. جس دن گلستان جوہر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، ہم اس سے بھی 2-3 دن سے پہلے سے بات کریں، اور ابھی آپ دیکھیں کہ بہت کوشش کری لوگوں نے لڑوانے کی، لیکن الحمدللہ ابھی جو چیلم کا جلوس شہر قائد میں نکالا گیا، اللہ کا بڑا فضل و کرم سے بہت امن کے ساتھ نکالا گیا، اور سنیوں کی مسجدوں نے ان کا استقبال کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سنی شیعہ آپس میں فساد نہیں چاہتے. بالکل یہی بالکل ایسے ہی. تمام سنیوں کی مسجدوں کے گیٹ کھولے گئے نماز کے ٹائم، ساتھ مل کر نماز پڑھی گئی. ایسا نہیں کہ آپ نے الگ نماز پڑھ لی اور انہوں نے الگ نماز پڑھ لی، با جماعت نماز پڑھی گئی اپنے اپنے طریقے سے. تو یہ تو عوام نے پیغام دے دیا کہ عوام لڑنا نہیں چاہتی، لیکن جب جو فساد پھیلانا چاہ رہے تھے ان کا جو فیل ہوتا ہوا نظر آیا چہلم کے دوران، تو انہوں نے کل مفتی صاحب کے اوپر، کیا نام ہے، مفتی عادل صاحب کے اوپر، اور پروفیسر بھی تھے، وہ پروفیسر بھی تھے، اور کینیڈا اور ملیشیا کی اسلامک یونیورسٹی میں لیکچرار تھے. وہ لیکچر دیے ایک زمانے تک، 1 سالوں تک اسلام کے اوپر. ان کے اوپر حملہ کروایا، ان کو شہید کروایا. تو پھر فرقہ واریت کی جنگ کو آگ لگانے والی بات ہے کہ آگ لگائی گئی. لیکن الحمدللہ سنی اور شیعہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ فساد کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور کیوں کروایا جا رہا ہے. بہت سارے ہمارے سیاسی کردار رکھنے والے لوگ، چاہے وہ سیاسی جو مذہبی جماعت ہوتی ہیں یا ہماری نیشنل جماعتیں جو ہیں سیاسی، ان میں سے بھی لوگ ہیں جو یہ کر سکتے ہیں، کرواتے ہیں. فساد تو ہمیشہ ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا اس بات پہ کرم ہے کہ عوام نے اس بات کو سمجھا، اور کل بھی اتنا بڑا ثانیہ ہونے کے بعد فساد کو آنکھ نہیں لگنے دی، ہر بات کو کنٹرول کرا اور اہتمام کے ساتھ نماز جنازہ ہوئی. میں اس دہشت گردی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کراچی میں جو سینٹرل کا ایریا ہے، ادھر اسٹریٹ کرائم اتنا بڑھیا ہے کہ مختلف سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہیں، ویڈیو نظر آ رہی ہیں کہ ایک گاڑی کے پیچھے 4 لوگ، 4 موٹر سائیکلوں پہ 6 لوگ، 2 موٹر سائیکلوں پہ 4 لوگ، اسلحے کی بنیاد پہ کھلے عام اسلحے لے کر وہ لوٹم لاٹھی چل رہی ہے. کراچی سینٹرل کا ایریا اس وقت دہشت گرد اور اسٹریٹ کرائم کے اندر دھس گیا ہے، اور کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا جا رہا. ہو سکتا ہے کہ سرچنگ چل رہی ہو، لیکن ہمارے نظر میں ابھی تک کوئی بھی اسٹریٹ کرائم میں ملوث لوگوں کی گرفتاری نظر نہیں آئی. سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے کل رات کو ایک ویڈیو دیکھی، جو کل دوپہر کی ویڈیو تھی، نارتھ نازر آباد کی بی بلاک یا ایل بلاک، یہ بلاک یاد نہیں ہے، وہ بلاک لکھا ہوا تھا اس ویڈیو پہ. کلٹس والا گاڑی لے کے آیا ہے، 3 موٹر سائیکلوں پہ 6 بندوں نے پسٹل نکالی، 6 میں سے 3 بندوں نے نکالی اتر کے، لیکن وہ گاڑی لے کے چلا گیا، اس کو لوٹ نہیں سکی. دن کا ٹائم تھا. سوچنے والی بات ہے کہ دن دہاڑے اسلحہ لے کے گھوم رہے ہیں. تو ویسے تو کراچی میں ہر جگہ اسنیپ چیکنگ لگی ہوئی ہے، رینجرز کی، پولیس کی، لیکن یہ اسلحہ بردار لوگ اس کی بنیاد پر، کس کی بل بوتے پر اتنا کھلا گھوم کے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. اور مرڈر بھی ہو گیا، کل شہید کر دیا ہمارے علماء صاحب. ہماری روز ٹاپک پہ جو رائے ہوتی ہے، ہم اپنے اس کے حساب سے رائے دیتے ہیں اور چلتے ہیں. ہمارا جو اصل مشن ہے وہ ہے خود مختار کراچی با اختیار پاکستان، جس میں ہم نے جو آغاز کرا تھا اور اس کو کنٹینیو بھی رکھے ہوئے ہیں
کہ آزاد امیدوار اپنے اپنے پینل اپنے اپنے ایریوں میں بنا رہے ہیں اور بہت جلدی جتنے زیادہ لوگوں نے پینل بنائے اور آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ کراچی میں آزاد امیدوار کا ایک سمندر اٹھے گا اور سیاسی جتنے بھی پینل ہوں گے سب مائنس ہو جائیں گے اور غیر جماعتی الیکشن کروانے میں حکومت مجبور ہو جائے گی۔ ہمارا پروگرام میری پہچان پاکستان، ہم کلکس ٹی وی کے ذریعے آپ کے روز کنیکٹ ہوتے ہیں اور مختلف دنوں میں اپنے مہمانوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں۔ ہمارے یہ مہم کا نام ہے خود مختار کراچی بااختیار پاکستان۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ بات سمجھ نہ آئے، لیکن آپ کی وال پہ جب شیئر ہوگی تو 2-4 لوگوں کو ضرور سمجھ آئے گی۔ ہماری باتوں کو جو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں، اور جو ہماری باتوں کو نہیں سمجھتے تو میں آخر میں یہی بولوں گا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔